Surah Sad, ayat number 41. Ayat number 41, Surah Sad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत जो आपने सुनी हैं इनमें सबसे पहले हज़रत अयूब का जिक्र है इख्तिसार के साथ। और हज़रत अयूब का जिक्र कुरान में एक ही जगह पूरी तफसील के साथ नहीं आया, एक हिस्सा एक जगह आया, दूसरा हिस्सा एक जगह आया। लेकिन इसको अगर हम मिलाएं सारे को तो जो सूरत सामने आती है वो ये है कि हज़रत अयूब अल्लाह के नबी थे और ऐसे मालदार लोगों में से थे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत दिया और औलाद और ख़ानदान कबीला। तो इस हालत में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके इम्तिहान आजमाइश का फ़ैसला हुआ कि अयूब का दूसरे तरीके से इम्तिहान लिया जाए। और वो इम्तिहान था
تکلیف کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ میرا یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو بیماری میں مبتلا ہوئے. وہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بیماری کوئی اس طرح کی تھی کہ جیسے کوئی جلد کی بیماری ہوتی ہے، تو ان کے سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، بچے اولاد فوت ہو گئی، صرف بیوی ساتھ بچی کہ جس نے آخری مرحلے تک ان کا ساتھ دیا. تو اس پوری آزمائش میں انہوں نے صبر کیا، اللہ ہی سے دعا مانگتے رہے اور کسی طرف نہیں دیکھا. تو جب امتحان کا وقت پورا ہو گیا اور پاس ہو گئے امتحان میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں اس جگہ زمین پہ پاؤں ماریں. وہاں سے چشمہ نکلا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ غسل کریں، اسی کا پانی پئیں اور صحت یاب ہو جائیں گے. تو فوراً پانی پیا، غسل کیا اور صحت یاب ہو گئے. تو تاریخی روایات میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ جب وہ باہر نکلے تھے اور اللہ کے حکم سے چشمہ جاری ہوا، اس کا پانی پیا، غسل کیا، صحت یاب ہو کر واپس آ رہے ہیں. تو بیوی ان کی تلاش میں نکلی، کچھ دیر لگ گئی ہوگی، کدھر گئے، آئے نہیں. تو سامنے حضرت ایوب ملے. تو بیوی ان سے پوچھتی ہیں کہ یہاں اللہ کے بندے ایوب کو نہیں کہیں دیکھا. اور ساتھ یہ کہتی جب صحت مند ہوتے تھے تو آپ کی طرح ہی تھے. انہوں نے کہا میں ہی ہوں. تم کیسے ابھی گئے ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اس طرح فوراً اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کیا. تو پیچھے سورہ انبیاء میں بھی ان کا ذکر ہے، ان کی دعا کا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے پروردگار میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ میری تکلیف کو دور فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی تکلیف کو دور فرما دیا. تو یہاں بتایا کہ وہ تکلیف دور کرنے کے لیے ہم نے سبب کیا بنایا. تو یہاں پھر ذکر ہے کہ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، یعنی دعا کی اللہ سے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں، دکھ اور عذاب میں مبتلا کیا ہے. شیطان کی طرف کیوں نسبت کی؟ شیطان نے کیا ہے. کیا شیطان واقعتاً اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے، تکلیف میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ جو کسی کو کوئی ضرر، تکلیف ذرا بھی پہنچا سکے اللہ کے اذن کے بغیر. کوئی تکلیف، کوئی راحت، کامیابی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. تو کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کائنات میں. لیکن شیطان کی طرف یہ جو نسبت کی ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے جو شکر کا مرحلہ ہے، رحمت، بھلائی، اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور اگر تکلیف کا معاملہ ہے تو یعنی اللہ تو نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، شیطان کی طرف نسبت کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں شیطان کرنے والا ہے، یہ اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے یہ کہ اللہ کے بندے تکلیف میں مبتلا ہوں. شیطان خوش ہوتا ہے اس پہ کہ اللہ کے بندے تکلیف میں مبتلا ہوں. تو تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، امتحان کے لیے آتی ہے، لیکن شیطان چونکہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے تکلیف میں مبتلا ہوں، تو اس لیے اللہ کے بندے ادب کا خیال رکھتے ہوئے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ کے قصے میں بھی گزرا ہے نا، حضرت خضر موسیٰ قصہ کہ حضرت موسیٰ کے شاگرد کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بلا دیا. حضرت یوسف کے بھی قصے میں ہے کہ شیطان نے بلا دیا. تو یعنی شیطان تو کوشش کرے گا ایسی چیزیں بلائیں، وسوسہ اندازی کر کے جس سے کسی اللہ کے بندے کا بھلا ہو سکتا ہو. تو شیطان کی سرگرمیاں تو ساری اسی لیے ہیں. لیکن شیطان کسی کو نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، تمنا کرے گا، چاہے گا، کوشش کرے گا اس کی. تو کوشش ہوتی ہے شیطان کی. تو اس لیے ان چیزوں کی نسبت اللہ کے بندے ادب کے طور پہ شیطان کی طرف کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اپنا پاؤں زمین پہ ماریں. یہ ٹھنڈا پانی ہے غسل کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. یعنی پاؤں زمین پہ ماریں، چشمہ جاری ہوگا اور اس کا پانی پئیں ٹھنڈا، اور اسی ٹھنڈے پانی سے غسل کریں تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے فوراً. اور فرمایا کہ ہم نے اس کے اہل و عیال بھی اسے دیے اور ان جتنے ان کے ساتھ اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ اور ایک نصیحت، یاد دہانی عقل رکھنے والوں کے لیے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے دعائیں، اور اس طرح فوراً اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو جب صحت یاب ہوئے تو اور اسی طرح اولاد اللہ نے اور دی. یعنی یہ نہیں کہ پہلوں کو زندہ کیا، مطلب نئی اولاد اللہ نے دی. پہلے جتنی اولاد تھی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. پھر جب بیوی ان کے ساتھ تھیں اور بیمار تھے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی قسم کھا لی تھی ایک، کہ بیوی کو
کوڑے ماریں گے کچھ. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بڑے حساس طبیعت ہو جاتی ہے. اب بیوی جس نے سب سے زیادہ قربانی دی, ساتھ ہر وقت خدمت میں لگی ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوگی تو یونس نے ایوب نے غصے میں قسم کھا لی کہ انہیں وہ کوڑے ماریں گے. اب صحت یاب ہوئے تو وفادار بیوی کو کوڑے مارے جائیں, عجیب بات ہے نا, لیکن قسم کھائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا, ہیلا اسے کہتے ہیں, شرعی ہیلا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں, قسم بھی ٹوٹ جائے گی, قسم بھی نہیں ٹوٹے گی, پوری ہو جائے گی, اور بیوی بھی بچ جائے گی. تو وہی آگے طریقہ ہے. اور فرمایا کہ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا لیں اور اس کے ذریعے ماریں, یعنی بیوی کو مار لیں, اور قسم نہ توڑیں. ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا, بہترین بندہ, بے شک وہ رجوع کرنے والوں میں سے تھا. تو اب جتنی بھی انہوں نے کوڑوں کی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تنکے لے لیں کچھ, یعنی جیسے جھاڑو کے تنکے نہیں ہوتے, اب 100 کوڑے ہیں تو 100 تنکے لے لیں, ایسے کر کے مار دیں, ختم. آپ نے کوڑے مار دیے جی, اور بیوی کو کچھ نہیں ہوا, اور آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی, یعنی قسم بھی نہیں ٹوٹی اور تکلیف بھی نہیں پہنچی. اسے کہتے ہیں شرعی ہیلا. تو اگر کہیں واقعتاً ایسا مقصد ہو تو پھر تو شرعی ہیلا کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کی شریعت سے کھیلنے کے لیے اگر شرعی ہیلے کیے جائیں تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جس طرح یہودیوں نے کیا نا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے, وہ شرعی ہیلا ہی کیا نا, کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ہم نے نہیں پکڑی. ہفتے کے دن کہا جی ہم نے بالکل نہیں پکڑی, ظاہر نہیں پکڑی تھی, ہفتے کے دن روک دیں, پیچھے نہیں جانے نہیں پکڑی, اتوار کے دن شرعی ہیلا کیا نا. تو یہ شرعی ہیلے اگر اللہ کی شریعت سے کھیلنے کے لیے کیے جائیں, اللہ کی شریعت کو توڑنے کے لیے کیے جائیں, تو پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں, اور پھر ایسے لوگوں کی سزا دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے جو اعلانیہ شریعت کو توڑتے ہیں. ان سے زیادہ یہ مجرم ہوتے ہیں کہ یہ شرعی ہیلا کر کے توڑ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ جو دوسری طرح توڑ رہا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھ رہا ہے, لیکن جو شرعی ہیلا کر رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے جی میں تو شریعت پہ چل رہا ہوں. تو یہ جیسے آج کل وکیل نہیں طریقے بتاتے, قانون کی خلاف ورزیاں کیسے کرنی, نقطے بتائیں گے, تو ہمارے علماء بھی شرعی ہیلے بتایا کرتے تھے کہ شریعت توڑنے کے شرعی ہیلے کیا ہیں. تو ایک کتاب ہے پوری ہیلوں کی لکھی ہوئی, آپ نے ہیلے کیسے کرنے ہیں, شریعت سے فرار کے راستے کیسے اختیار کرنے ہیں. اور انہیں شرعی ہیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو مولوی صاحب بتاتے ہیں نا, جیسے آپ وکیل بناتے ہیں, ٹیکس سے کیسے بچنا ہے آپ نے. تو مثلا ایک آدمی کے پاس نصاب پورا ہے, زکوٰۃ اس پہ فرض ہے, تو سال کے آخر میں جب زکوٰۃ آنے والی ہے 10-15 دن پہلے بیوی کو کہہ دی یہ تمہارا ہے سارا, یہ تمہارا ہے, ٹھیک ہے, اب بیوی کا ہو گیا. اور جب بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہونے لگے, سال پورا 1 مہینہ پہلے وہ خاوند کو یہ تمہارا ہے, سال پورا ہوا ہی نہیں, نہ زکوٰۃ وہ دے گی نہ وہ دے گی. یہ شرعی ہیلا مولویوں نے بتایا, مسئلہ ہی کو نہیں جی, ہمیں آپ فیس دیں اور ہم آپ کو جناب ٹیکس سے بچائیں گے. تو اب اللہ کا معاملہ ہے, دنیا میں تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں, لیکن اللہ کے ہاں یہ چیزیں کام آئیں گی, چلیں گی. یہ تو حضرت ایوب والا معاملہ جو ہے نا, یہ بالکل دیکھیں ایسے ہی ہے جیسے بندے کا جب امتحان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری مصیبت دیتا ہے کہ دیکھیں کہ بندہ کیا کرتا ہے. تو اگر بندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے, پتہ مصیبت ٹالنے والا اللہ ہی ہے, اللہ نے ٹال دینی, جب وقت پورا جب ہوگا جو رکھا ہوا ہے, وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ٹل جائے گی, جیسے یہاں ہوا فوراً, جیسے حکموں نے یہ چشمہ, اسی طرح کوئی معمولی سا سبب بنے گا, معمولی سا, بیماری ختم, معمولی سبب, آپ تصور بھی نہیں کریں گے بیماری اس سے ختم ہوگی. اسباب آپ اختیار کر رہے ہیں, اسباب اچانک پتہ چلا یہ جی فلاں چیز کو بوٹی کھائی, کھانا کھایا, فلاں چیز کھائی, بالکل صحت یاب. اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے ادھر 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 ادھر, 2 سال لگا ہوا ہے, اب وقت پورا ہو گیا نا, امتحان پورا ہو گیا, فیل ہو گیا, تو بیماری تو اب بھی ٹل جانی ہے کیونکہ امتحان ہی ختم ہو گیا, فیل ہو گیا, اعلان ہو گیا. تو اب جو آخری دروازے پہ تھا نا کسی کے, جہاں آخر میں بیماری اللہ نے ٹال دی, ختم, جاؤ بھی فیل ہو گئے جاؤ, تو وہ اعلان کر دے گا جی یہاں سے شفا مل گیا جی. پھر 100 اور بیوقوف بنیں گے وہاں سے شفا لینے کے لیے جا کر, 1000 اور دھکے کھائیں گے, وہ جی فلاں نے اعلان کر دیا. اب جہاں 200 پہ گیا تھا, جہاں کچھ نہیں ہوا, وہ نہیں بتانا میں 200 جگہ پہ گیا تھا کچھ نہیں ملا, آخری جہاں سے اللہ نے شفا دے دی اعلان ہو جائے گا یہاں شفا ہے جی, سارے لوگ یہاں جائیں. یہ ہو رہا ہے آج کل تماشا سارا, وہ جی فلاں جگہ سے یہ ہو گیا, بھائی امتحان آپ کا ختم ہو گیا, فیل ہو گئے, اللہ نے کہا دفعہ کرو اسے, جاؤ شفا دے دی, فیل ہو گئے, ختم. اس لیے کہ مقصد دنیا میں کوئی بندے مارنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا جی,
عذاب دینا نہیں ہے، مقصد تو امتحان ہے، امتحان ہو گیا تو ختم۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کریں جو طاقت والے اور آنکھوں والے تھے، یعنی ہاتھ رکھتے تھے، کام کرنے والے، کوئی ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں، کہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صاحب بصیرت تھے۔ ہم نے انہیں ایک مشن کے لیے خاص چن لیا تھا، آخرت کے گھر کی یاد دہانی کا مشن، یعنی خاص ایک مشن جو ہم نے ان کے ذمے سونپا تھا، کیا تھا کہ لوگوں کو آخرت کے گھر کی یاد دہانی کرائیں، کہ اصل کامیابی آخرت، اس کے لیے تیاری کریں، اس کو سامنے رکھیں۔ اور بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے اور بہترین بندوں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر کریں، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ کے باغات، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں وہ بکثرت میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس باحیا اور ہم سن بیویاں حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے، کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں حساب کے دن ملے گا، اور یہ ہمارا رزق ہے جس نے ختم نہیں ہونا۔ یہ چیز ہے متقی لوگوں کے لیے جس کا پیچھے ذکر کیا، یہ تو ہو گیا متقی لوگوں کے لیے۔ اب آگے سنیں مجرمین کے لیے کیا ہے۔ اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، انتہائی برا ٹھکانہ۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا ٹھکانہ۔ تو اب کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ انہیں کہا جائے گا کہ وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا مزہ چکھیں، اور اسی کی ہم شکل اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایک خون پیپ اور اسی طرح کا مکسر اور کاکٹیل، یہ سارا مزہ چکھیں۔ پھر جہنم والے جب جہنم میں ہیں، نقشہ کھینچا کہ جہنم والے جہنم میں ہیں، تو ایک اور گروہ کو لایا جا رہا ہے ادھر سے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا حوالات میں کو بند ہے تو پولیس والے اور کو جلوس سے کو پکڑ لائے 20-25 اور سامنے، جتھا پورا آ رہا ہے سامنے، ان کی جگہ تو پہلے ہی نہیں ہے، یہ اور آ رہے ہیں۔ تو وہ جہنم والے کہیں گے کہ یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھسنے والی ہے، یہیں جہنم میں گھسنے والی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی خوش آمدید، دیکھیں نا برے آدمی کیسی برائیاں کر کے آئے ہیں، جہنم میں آ رہے ہیں، خود جہنم میں ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں خوش آمدید نہیں، یہ بھی دیکھو آ رہے ہیں جہنم۔ تو وہ آنے والے کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، بعد والے کہ اے پروردگار جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا اس کو آگ کا دگنا عذاب دے، اس کے عذاب کو بڑھا۔ تو میں جب یہ آیت پڑھتا میں مرحبا میں اتنا کوئی خوش آمدید نہیں، اتنا نہیں، اتنا مفہوم نہیں صحیح ادا ہوتا، وہ ہمارے خوش آمدید نہیں۔ تو ہمارا ایک پنجابی کا لفظ بڑا اس پہ فٹ آتا ہے کہ جب وہ آ رہے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں یہ گھسنے والے ہیں ان کو، تو ہمارے پنجابیوں کے لفظ بولتے ہیں فٹے منہ، یعنی کسی کو دتکارنا اور اس کے معنی میں کہ برے کام کر کے تم آ رہے ہو، تو یہ لفظ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں فٹے منہ، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں فٹے منہ، لعنت ایک دوسرے پہ بھیج رہے ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے جہنم والے آپس میں کہہ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم کچھ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے دنیا میں ان کا ویسے ہی مذاق بنایا ہوا تھا، یا آج آنکھوں سے وہ اوجھل ہیں، آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی؟ وہ کہیں گے دنیا میں ہم کچھ لوگ کہتے تھے برے آدمی، یعنی جیسے مکہ میں مشرک مسلمانوں کو برے کہتے تھے نا، یہ برے ہیں، اور اپنے آپ کو نیک سمجھتے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہر کافر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، مسلمان کو برا سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہو تو کیسے ممکن ہے اس کفر پہ قائم رہے؟ تو جو بھی جس کا دین ہے وہ اس پہ سمجھتا میں صحیح ہوں، دوسرا برا ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم جن کچھ لوگوں کو برا سمجھتے تھے دنیا میں، آج یہاں نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، کوئی ہمیں غلطی ہوئی، ہم نے ویسے ہی ان کا مذاق اڑایا، یا آج ہیں یہی نظر نہیں آ رہے؟ تو فرمایا کہ یہ ہے حقیقت، اہل دوزخ آپس میں جھگڑنا، یہ ان کی باتیں ہوں گی آپس میں ساری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، اور کوئی الہ نہیں اللہ واحد و قہار کے سوا، کوئی معبود حقیقی نہیں اس اللہ کے سوا جو اکیلا واحد معبود ہے، سب پہ غالب ہے، قہار، آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا رب جو زبردست ہے اور بخشنے والا ہے، زبردست بھی ہے، کوئی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور انتہائی بخشنے والا ہے اپنے بندوں
کہ گناہ بخشنے والا کو اگر توبہ کرے. کہہ دیجئے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی آخرت اور جو کچھ یہ سنایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو، اور مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے ملائے اللہ کا علم نہیں ہے کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، میری طرف تو یہ وحی کی جا رہی ہے یہ کہ میں تو صرف اور صرف خبردار، واضح طور پہ خبردار کر دینے والا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے ملائے اللہ کا، عالم بالا کا، جب وہ جھگڑ رہے تھے. کیا مطلب جھگڑ رہے تھے؟ کہ جب جھگڑنے کے یہ تو نہیں وہ دنیا والا جھگڑا، یعنی جب بات ہو کیا کہ جب فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں آدم کو، تو فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا؟ تو فرمایا کہ یہ باتیں جب ملائے اللہ میں ہو رہی تھیں تو مجھے اس کا علم نہیں تھا. مجھے کب علم ہوا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یہ سارا کچھ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ میں کون ہوں، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں. اب وہ ملائے اللہ میں اس وقت عالم بالا میں کیا باتیں ہو رہی تھیں وہ آگے بتا دیا. وہ حضرت آدم کا قصہ پھر کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، اور جب میں اس کو بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس چیز کو سجدہ نہ کرے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تم نے تکبر کیا، یا ہے ہی تو کوئی بڑی چیز، یعنی واقعی تو کوئی بڑی چیز ہے، یا تو نے تکبر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی انسان سے. تو نے مجھے مٹی سے، آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم دتکارے ہوئے ہو اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے. تو اس نے کہا کہ میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ایک وقت معلوم تک، اور اس نے کہا کہ تیرے عزت کی قسم کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، اس سے وہ بچیں گے صرف جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے، اور میں حق کی کہتا ہوں کہ میں تمہارے سمیت جو بھی تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم میں بھر دوں گا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں اس کام پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں کہ ایسے ہی مصنوعی طور پہ یہ کو بنا کے پیش کر رہا ہوں. یہ تو ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے، اور تم جلد ہی اس کی خبر، اور تم کچھ ہی مدت بعد اس کی حقیقت معلوم کر لو گے. یعنی جو قرآن بتا رہا ہے، جو نتائج اس کے نکلنے ہیں، کوئی زیادہ اب دیر نہیں ہے، کچھ مدت بعد اس کی حقیقت تم معلوم کر لو گے. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله
قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह ज़ुमर है, मक्की सूरत है और इसका नाम तो अलामत के तौर पे है कि ज़ुमर का लफ्ज़ इसके आखिर में आया कि जिसमें ज़ुमर का लफ्ज़ आया। मक्की सूरत है तो इसका मौजू तौहीद रसालत और आखिरत है और इसमें इब्तदा जो हो रही है वो रसालत ही के पहलू से कि इस किताब का नज़ूल इंतहाई एहतमाम के साथ अल्लाह अज़ीज़ व हकीम की तरफ से हुआ है। वो अल्लाह जो ज़बरदस्त है और दना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ नाज़िल की है तो लिहाजा अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, यानी इताअत भी उसके लिए खालिस करते हुए,
سن لو کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نہیں عبادت کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور نہ شکرا ہو۔ تو یہاں بتایا کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں تو کیا سمجھ کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ نہیں کر کے سمجھ نہیں رہے ان کو کہ یہ ہمارے خدا ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے، رب ہیں، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شروع سے پڑھا دیا جاتا ہے بچپن سے، کافر کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور خصوصاً مشرکین عرب نہ صرف یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کے حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، بڑے سے بڑا ظالم اس امت کا فرعون جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جہل حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، تو اللہ کے منکر کیسے ہو گئے؟ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ وہی جو آج ہے کہ اللہ کے شریک جو بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے کا قرب ان کے ذریعے ملتا ہے، ان کے واسطے اللہ سے ہمیں ملتا ہے، اللہ ویسے نہیں دیتا کسی کو۔ لوگ عام کہاں اللہ تک رسائی ہوتی ہے، نہ لے سکتے ہیں، جیسے آج سمجھا جاتا ہے جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں کہاں اللہ دیتا ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈو وہ تمہیں لے کے دے دے گا۔ تو وہ واسطے ہیں جو آج بھی سارے بنے ہوئے ہیں، اس وقت بھی سارے واسطے تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا یہ اولیاء سرپرست بنائے ہوئے ہیں، جن کی عبادت ہو رہی ہے، جن کے لیے نظریں، نیازیں، چڑھاوے اور عمرے اور حج ہو رہے ہیں اور طواف ہو رہے ہیں اور قربانیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ سجدے، رکوع، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ بڑے اللہ کے مقرب ہیں تو یہ ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا ان کے ذریعے۔ فرمایا کہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں ان سب میں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی جھوٹے اور نہ شکر شخص کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا، اسے ہدایت نہیں دیتا۔ پھر جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اولاد ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چھانٹ لیتا، مخلوق جتنی اللہ نے پیدا کی ہے اس میں سے کسی کو بنا لیتا، پاک ہے وہ کس کی کوئی اولاد ہو، اور وہ اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پہ غالب ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پہ چڑھا دیتا ہے اور دن کو رات پہ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقررہ وقت تک کے لیے چلے جا رہا ہے۔ سن لو کہ وہی زبردست اور بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 قسمیں نازل کیں، یعنی ہر ایک نر اور مادہ، اونٹ اور گائے بھینس ان کے نر مادہ، بھیڑ بکری جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے نام میں بھی۔ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر، ایک تخلیق کے بعد دوسری حالت میں 3 تاریکیوں کے اندر۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تمہارا جس کے یہ سارے کارنامے ہیں، جس کی یہ شانیں ہیں، تمہیں پیدا بھی یہی کرتا ہے، تمہاری تصویریں وہی بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک مرحلے کے بعد دوسرے میں، ایک مرحلہ، ایک سٹیج، دوسری تیسری تصویر بناتا جاتا ہے، ہر مرحلے میں تمہیں 3 تاریکیوں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، پھر بچے کے اوپر جو ہوتا ہے غلاف، یہ ساری تاریکیوں کے اندر وہ تمہاری تخلیق کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر تم نہ شکری کرو گے تو بے شک وہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی نہ شکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہاں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ شکری کرتے ہو تو اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر شکر گزاری کرتے ہو تو پھر بھی اللہ کو اس کے فائدہ نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اور نہ شکری کو پسند نہیں کرتا، لیکن نہ شکری کرنے کی اجازت دیتا ہے، اجازت کے بغیر تو نہیں کوئی نہ شکری کر سکتا۔ فرق یہ ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں کہ بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرتا ہے، اللہ اجازت بھی دیتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے۔ برا کام انسان کرتا ہے تو اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، لیکن وہ اجازت دے رہا ہے کیونکہ امتحان لے رہا ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔
تو یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ نہ شکری کو اللہ پسند نہیں کرتا لیکن اجازت دے رہا ہے اس کی امتحان کے لیے، شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اس کی اجازت بھی دیتا ہے اور وہ راضی بھی ہوتا ہے اس پہ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو جس کے لیے پہلے وہ پکار رہا تھا اللہ کو، اور پھر اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دیجئے کہ آپ نے کفر کے باوجود تھوڑا سا مزہ کر لو دنیا میں، یعنی ہم تمہیں مہلت دیے ہوئے ہیں، کفر کے باوجود مزے کر لو دنیا کی زندگی میں، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ ہے، بے شک تم آگ میں جانے والے میں سے ہو۔ گویا کہ ایسے کافر کو جو شکری کر رہا ہوتا ہے کہہ دیا جاتا ہے مزے کر لو دنیا کے تھوڑے سے، اس کے بعد آگ میں جانا ہے تم نے۔ کیا وہ شخص جو فرما بردارانہ رات کے اطراف میں سجدہ ریز ہے اور قیام کر رہا ہے اپنے رب کے سامنے، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، کیا وہ شخص اور ایک برا شخص یہ دونوں برابر ہوں گے؟ یعنی ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے آگے کھڑا ہے، اس کے رحمت کا امیدوار ہے، ڈر رہا ہے، رو رہا ہے رات کی اطراف میں، رات کے اوقات میں، اور ایک وہ ہے جو کہیں کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے بیٹھ کر، تو یہ دونوں برابر ہوں گے؟ کیا پوچھیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ عقل والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، جو اپنے رب سے ڈرے، کہ جنہوں نے دنیا میں بھلائی اختیار کی تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا اپنے دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، اور تم جس کی چاہو اس کے سوا عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ خسارہ پانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن سن لو کہ یہ ہے اصل خسارہ۔ یہ جو فرمایا کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، اس مطلب یہ نہیں کہ اجازت دی جا رہی ہے کہ کوئی حرج نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اور یہ اصل آزادی جو ہے یہ ہے اصل امتحان ہے جو انسان کا، کہ انبیاء جبر کرنے کے لیے نہیں آتے، دعوت دے دی، سمجھا دیا، بتا دیا، اب جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو جاؤ کر کے دیکھ لو، یعنی دیکھ لو کر کے نتیجہ کیا نکلے گا بتا دیا تمہیں، اس کے باوجود اگر کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ اور فرمایا کہ یہ ہے بہت بڑا خسارہ۔ تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی جہنم میں، اور اس آگ سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو ڈرو کہ یہ آگ ہے، آگے یہ راستہ جو ہے نا کفر اور شرک کا یہ آگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں، وہ بندے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل رکھنے والے لوگ۔ یعنی بات کو ایک تو یہ ہے کہ غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کا بہترین مطلب نکالتے ہیں۔ بعض دفعہ بات بڑی اچھی بھی ہو نا تو کوئی غلط مطلب نکالنا چاہے نکال لیں، آپ کیا کر لیں گے جی۔ تو فرمایا جو اللہ کے صحیح نیک بندے ہیں بات سنتے بھی غور سے ہیں تاکہ سننے میں غلطی نہ ہو، اور پھر اس کا بہترین مطلب نکالتے ہیں۔ غلط مطلب نکالنے والوں کو بڑی بڑی عجیب مثالیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، میں تھوڑا سا اشارہ ایک کر دوں پیچھے جو آیت گزری نا، حضرت ایوب والا کہ زمین پہ پاؤں ماریں، زمین پہ پاؤں ماریں کیا ہوگا؟ چشمہ نکل آئے گا۔ بعض لوگوں نے صوفی حضرات جو ہے نا انہوں نے اس آیت سے کہا جی رقص ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے رقص کی اجازت قرآن نے دی ہے، زمین پہ پاؤں ماریں تو اللہ کو کہہ رہے ہیں رقص کریں، زمین پہ پاؤں ماریں، وہ کہتے ہیں ہم جو رقص کرتے ہیں خود اللہ نے حکم دیا ہے حضرت ایوب کو زمین پہ پاؤں ماریں، زمین پہ پاؤں مارنا رقص ہے، تو لہذا رقص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے رقص کرتے ہیں۔ صوفیوں میں گروہ ہے جو رقص کرتے ہیں، باقاعدہ رقص اور گانے اور سارا کچھ، وہ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا رقص کرنے کا۔
کیا وہ شخص کے جس پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے تو کیا آپ اسے آگ سے نکالیں گے؟ یعنی اللہ کی حجت اس پہ پوری ہو چکی ہے اور اب چسپاں ہوگی اس پہ بات اللہ کی کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا تو ان کے لیے ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر اس کو چشموں کی شکل میں زمین میں ٹھہرا دیا, پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے مختلف رنگوں کی, پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے, پھر وہ زرد ہو جاتی ہے, پھر وہ چورا چورا کر دیتا ہے اس کو, بے شک اس میں ایک یاد دہانی عقل رکھنے والوں کے لیے. یہ جو فرمایا زمین کو اللہ نے پانی کو برسا زمین میں جنابی چشمے کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ کہ زمین کے اندر دنسا دیا اللہ نے اس کو. دیکھیں زمین کے اندر اب نا ہر جگہ نیچے پانی ہے, آپ کنواں کھودتے ہیں پانی نکلتا ہے, اور زمین میں ویسے بھی ہر جگہ آپ کوئی بیجتے ہیں چیز نیچے پانی موجود ہے, مٹی کے اندر پانی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ نشانی ہے. تقریباً 3% میٹھا پانی ہے سارا, 70% زمین میں پانی ہے, ان میں سے میٹھا صرف 3% ہے جو قطب میں شمالی جنوبی وہاں ہے, اور پھر جو وہاں نہروں کے ذریعے گویا کہ ڈیم اللہ نے بنا دیے ہیں بڑے بڑے, یہ جو گلیشیئر ہیں, پھر وہاں سے یہ نہروں کی شکل میں آ رہا ہے اور آگے باقی جو بچتا ہے سمندر میں جا گرتا ہے, اور پھر اسی کو زمین میں اللہ نے رکھ دیا ہے سارا. اگر یہ زمین پانی جذب کرنے والی نہ ہوتی اور زمین کے اندر پانی نہ اللہ نے رکھ دیا ہوتا تو انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا تھا. تو یہ اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جس ذات نے کیا ہے, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ ذرا شرم کرو. یعنی آج ہمارے یہاں دیکھیں نا, عوام کے پیسے سے ٹیکسوں سے سارا کچھ لے کر اور اس میں آدھا کھایا کچھ آدھا کر دیا. 2 سڑکیں بنا دیں تو جان نہیں چھوٹتی. ہمیں ووٹ دیں جی ہم آپ کے لیے قانون سازی کریں گے, ہمارا حق ہے جی ہم نے 2 سڑکیں بنائی فلاں بنائی. پیسہ کس کے؟ عوام کا, اپنی جیب سے تو نہیں دیا کسی نے, اس میں کچھ لیا کچھ, اور ہمیں ووٹ دیں. کیا جی ہم آپ کے لیے قانون سازی کریں گے, ہمارا حق ہے ہم قانون بنائیں. جان نہیں چھوٹتی. تو اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا, ساری کائنات کو پیدا کیا, ہر چیز تمہیں دی, اس کا حق نہیں ہے کہ قانون اس کا چلے, اس کی زمین پہ اس کی حکمرانی ہو؟ یہ اس کا حق نہیں ہے. اور اگر اس کی حکمرانی نہیں مانو گے تو کتنا بڑا ظلم ہے, کتنی بڑی وہ جو ہے وہ زیادتی ہے. تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, ربوبیت کی نشانیاں ساری, یہ کس نے کیا, یہ کس نے کیا. اور پھر ذرا خود سوچو کہ کس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا وہ شخص کے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ ہے, اور وہ کہ جس کا دل سخت ہے برابر ہے, تو ہلاکت ہے سخت دلوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد کی طرف سے. یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی ایک شخص ہوا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے, وعدے نور روشنی. دوسرے اتنے سخت دل, پتھر دل کہ کوئی ان پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. تو کیا یہ برابر ہوں گے؟ اور اللہ وہ ہے کہ جس نے بہترین کلام اتارا, ایک ہم رنگ کتاب کہ جس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے, اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے اس کتاب سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے, جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ایک کتاب کی شکل میں. وہ کتاب کیا؟ متشابہ, ایک دوسرے سے ملتے جلتے موضوع. آپ دیکھ رہے ہیں ہر صورت میں موضوع ملتے جلتے آ رہے ہیں, قصے ہیں ملتے جلتے آ رہے ہیں, اور مسانی ایسی واقعات قصے جو دہرائے جا رہے ہیں, نصیحت بار بار دہرائی جا رہی ہے, موضوع بار بار دہرائے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے تاکہ یاد دہانی ہو. اور پھر اس کتاب کو سن کر فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں. پھر ان کی دل نرم ہو کر جھک جاتے ہیں اللہ کی طرف. یہ ہے اللہ کی ہدایت. ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اور جن کے اندر کتاب کو سن کر جن کوئی اثر نہیں ہوتا, پتھر دل ہیں, سنے نہ سنے برابر, تو وہ گمراہ ہیں. اور ایسے گمراہوں کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے. جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. تو کیا وہ شخص جو قیامت کے برے عذاب کی مار اپنے چہرے پہ سہے گا, کیا اس کی طرح کو ہو سکتا ہے؟ اس کا ذرا تصور کرو. اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کرتوت تم کرتے رہے ہو اس کا مزہ چکھو آج.
عذاب کی مار اپنے منہ پہ سہے گا، یہ کسی کے انتہائی ذلیل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، ذلت کی۔ دیکھیں چہرہ نا انسان کا شرف ہے، اور انسان اگر ذرا بھی اختیار رکھتا ہو نا تو اپنے چہرے پہ نہیں کسی کو مار دے دیتا۔ یعنی اگر آپ کو حملہ کر رہا ہے، ہر صورت میں انسان کوشش کرے چہرے کو بچا، میں کوئی تھپڑ مارنے لگا ہے تو بازو آگے کرے گا ہر طریقے سے کہ چہرے پہ نہیں مار کھائے گا۔ لیکن جو چہرے پہ مار کھا رہا ہے، کوئی چہرے پہ مارا جا رہا ہے اور وہ کھڑا ہے آرام سے، اس کا مطلب انتہائی ذلیل اور بے بس ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جو ساری مار عذاب کی چہرے پہ لیں گے اور ہٹا نہیں سکیں گے چہرے سے، تصور کریں ان کی ذلت کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ یہ کرتوت جو کرتے رہے ہو نا، آج ان کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ سبق حاصل کریں۔ قرآن عربی زبان میں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ ڈریں اللہ سے۔ اللہ تمہارے لیے مثال دیتا ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس میں بہت سارے مختلف الاغراض شرکاء شریک ہیں، یعنی غلام کہ جس کے بہت سارے مالک ہیں، مختلف اغراض والے، مختلف مفادات والے، مختلف مسلطوں والے، مختلف مزاجوں والے، اور ایک شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کا ہے غلام۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز جانتے ہیں لوگ کہ یہ برابر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اس حقیقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ مثال دی شرک کرنے والے کے دوسرے کی، کہ فرمایا ایک غلام ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، شریک ہیں اس کی، غلام ہے بہت سارے آقاؤں کا یک وقت، اور جو بالکل الگ الگ مزاج، الگ الگ ان کے مفادات سارے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا، کوئی کہتا ہے صبح میرے گھر میں آنا، دوسرا کہہ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے 8:30 بجے وہاں وہ چیز لانی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے 8:30 بجے وہ لانی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے کدھر جائے بھائی، کس کی مانے، حال کیا ہوگا، وہ تو خودکشی کر لے گا تھوڑی دیر میں جاؤں کدھر، کیا کروں۔ اور ایک شخص وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، پورے کا پورا وہ ایک ہی مالک کا غلام ہے، اسی نے جو کچھ کہنا ہے، اسی کی رضا، اسی کی ناراضگی، کوئی تو دونوں برابر ہیں۔ تو اس طرح فرمایا جو شرک کرتا ہے نا، بہت سارے یک وقت آقا بنا لیتا ہے وہ اپنے، جن کے اغراض مختلف، ان کے مفادات مختلف، مزاج مختلف، کوئی ادھر بلا رہا ہے، 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 اور ہر وقت وہ ٹینشن، مصیبت، پریشانی، کدھر جاؤں، کس کو راضی کروں، یہ کتنے ہیں جن کو راضی کرنا ہے۔ اور جو توحید پہ قائم ہے اس نے ایک رب کو راضی کرنا ہے، بس کوئی اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ فرمایا کہ کیا دونوں برابر ہیں؟ ذرا غور کرو۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کو بھی موت آنی ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے دن آپ اپنے رب کے ہاں اپنا مقدمہ پیش کرو گے، پھر اللہ فیصلہ کرے گا اس دن۔ آپ اللہ کے نبی کہیں گے میں نے پیغام پہنچایا، ان کو سمجھایا، پوری کوشش کی، یہ نہیں مان لائے، پھر ان کو جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ پھر اللہ کے ہاں اس وقت مقدمہ پیش ہوگا، پھر اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا اور جس نے سچائی کو جھٹلایا کہ جب اس کے پاس آئی، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور وہ شخص کہ جس نے جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں، اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی برائی ان سے دور کر دے اور ان کے بہترین اعمال کا انہیں بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اللہ کے سوا دوسروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کے لیے ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہ جو فرمایا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا، یعنی جس نے شرک کیا، سچائی کو جھٹلایا، اللہ کا پیغام جب آیا قرآن، اور جو سچائی لے کر آئے یعنی اللہ کے رسول، اس کی تصدیق کی، ایمان لانے والے، خصوصاً یہ اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف ہے جو سب سے پہلے صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے، اور آگے فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کی تصدیق کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور آگے ان کو اللہ کے ہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ سارا بتایا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے،
तो ये दूसरों से डरा रहे हैं, फलां ये कर देगा, फलां ये कर देगा। तो जो अल्लाह पर ईमान ले आता है तो उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत के लिए काफ़ी है। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफ़ातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिही क़ुल हस्बिय अल्लाहु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تھا، ضرور کہیں گے اللہ نے. تو ان سے کہیں کہ پھر یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ کیا ہے، یعنی یہ کس مرض کا علاج ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے. اگر میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ دیویاں اس تکلیف کو دور کرنے والی ہیں، یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پہ توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ کام کرو، میں بھی اپنی جگہ کام کرتا ہوں، تو جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے وہ کہ جس پہ ایسا عذاب آتا ہے کہ جو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس پہ ایسا عذاب آتا ہے کہ جو ٹک کر رہ جاتا ہے، جو ٹلنے والا نہیں، ہمیشہ کا عذاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ، حقیقت لے کر آئی، مقصد لے کر آئی. تو جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا وہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہے. آپ ان پہ کوئی دروغہ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ کوئی زبردستی ان کو محمد بنانے والے ہیں. یہ آپ سے پوچھا جائے گا یہ اسلام کیوں نہیں لائے. اور اللہ ہی ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، اور اس وقت بھی جب ان کی موت نہیں آئی ہوتی، نیند کے وقت. اور پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اسے وہ روک لیتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے ہر ایک کی. اور اسی طرف ہمیں کہ نیند کی حالت میں جب موت نہیں آئی ہوتی اس وقت بھی وہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے. پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ تو واپس نہیں آتی، جا چکی ہیں ختم. اور جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، کچھ وقت اور ہے ابھی دنیا میں جو انہیں دیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنا وقت پورا کر لیں. تو نیند جو ہے وہ بھی ایک قسم کی موت ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ اس کی مشق کروا رہا ہے. تو گویا کہ روح جو ہے اس کا جسم سے نیند میں بھی رابطہ کٹ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں روح خواب دیکھ رہی، پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہے، انسان کیا کر رہا ہے. تو یہ آج دور میں ایسی جیسے انٹرنیٹ کنیکشن ہے نا، روح کا کنیکشن جسم سے ایک ہے مستقل انٹرنیٹ کٹ گیا جی ختم، اب نہیں آئے گا. ایک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کٹا، فوراً سگنل آ گئے جی، آپ کو ذرا کسی نے جھکایا آپ کے سگنل آ گئے جی، آگے آپ روح آ گئی آپ، تو فوراً کنیکشن بحال ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی کٹا نہیں ہے باقاعدہ. لیکن اگر پیچھے سے آپ نے بل نہیں دیا، کٹ گیا، تو پھر آپ کرتے رہیں جی، پھر وہ وائی فائی پھر نہیں چلے گا. تو اس طرح نیند کی حالت کو تشبیہ دی. کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہیے کہ کیا اس حالت میں بھی تم انہیں سفارشی سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ وہ عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی نہ وہ عقل سے کام لیتے اور نہ وہ کوئی اختیار رکھتے ہوں، تو پھر بھی انہیں سفارشی بنایا ہوا ہے تم نے. کہہ دیجئے کہ شفاعت کا مکمل اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، سارے کے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں، جو کچھ ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا. اور وہی ہے آسمانوں زمین کی جس کے اختیار میں بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جب
ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ شرک کرنے والے کا مزاج ہے، فطرت شرک کرنے والے کی۔ جب اس کے سامنے صرف اکیلے اللہ کا عبد، اب کسی اس کے معبود کو، کسی کو بالکل کچھ نہ کہیں، ذکر بھی نہ کریں کسی کا، صرف یہ کہیں کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی زندگی کرتا ہے، دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس اللہ کا اکیلے ذکر کریں۔ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی، دل کڑنے لگیں گے، پریشان چہرے بڑے بگڑے ہوئے، تکلیف شروع۔ بھئی اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اکیلے اللہ کا ذکر گوارا نہیں ہے۔ لیکن اگر ساتھ یہ بتائیں کہ اللہ نے جی بڑے اختیارات دے دیے، فلاں کو سارا اختیار یہ دیا ہوا ہے، اولادیں وہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، کھل اٹھیں گے، نعرے بجنے شروع ہو جائیں گے، واہ 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 واہ، کیا مسئلے حل ہو گئے نا۔ آپ دیکھیں نا کسی جگہ اگر کوئی ایسا آ جائے کسی محکمے کا انچارج جو ذرا برابر رشوت واسطہ نہ چلتا ہو، سارے پریشان ہو جاتے ہیں، جتنے ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹ، رشوتیں دلوانے والے، واسطے آؤ ہم کروا کے دیتے ہیں، کرتے، سب موت بڑھ جاتی، پریشان ہو جائیں گے جب تک پتہ چلے نہ رشوت لیتا ہے، نہ واسطہ چلتا ہے، نہ کچھ۔ اور اگر آ جائے جناب، ہاں آگے آج مٹھائیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، اب آ گیا وہ بندہ، کون جی؟ لائیں جی ابھی کروا کے دیتے ہیں، اتنے پیسے یہ سفارش۔ تو اس طرح جب یہ پتہ چلتا ہے نا کوئی سفارش اللہ کے یہاں نہیں چلے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کون نے سفارشوں سے کروانا ہے نا کام، میرٹ پہ تو ہو نہیں سکتا نا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کام سارے دوسرے طریقے سے ہو، میرٹ پہ وہ پورے نہیں اترتے۔ یہ مشرک کا معاملہ ہوتا ہے، وہ میرٹ پہ نہیں کوئی کام کرانا چاہتا، وہ چاہتا ہے میں کچھ نہ کروں، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوت، سرکشی، حرام خوریاں، جو چاہوں کروں، کھاؤں، اور فلاں جی پھونک مار دے تو یہ ہو جائے، فلاں آخرت میں میری سفارش کرا لے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ مشرک کی یہ ذہنیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو کھیل اٹھتے ہیں۔ کیا بات! کہہ دیجئے کہ اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ سارا شفاعت اللہ کے سوا کو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، جھگڑے ہیں نا سارے کو، کہتے ہیں نہیں جی سارے اختیارات ہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہم تمہارے تو مسئلے وہی حل کرتے ہیں، ساری مشکلیں وہی دور کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ فیصلہ اب اللہ کے ہاں ہو جائے گا۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اگر ان کے پاس جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ سارا ہو اور اس جتنا اور بھی، تو وہ آخرت قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اس روز ان کا یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آج جتنا ہے، پوری دنیا اس جتنی اور بھی ہو، تو اس برے عذاب سے بچنے کے لیے چاہیں گے سارا کچھ فدیے میں دے دیں، عذاب سے بچ جائیں۔ اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آ جائے گا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ جو کچھ گھڑا ہوا تھا نا سارا ختم، وہ حقائق سامنے آ گئے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کوئی سفارشی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ان کے کرتوتوں کے برے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں اسے تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے۔ جب اللہ نوازتا اپنے فضل سے تو کہتا نہیں میں یہ تو دیکھیں نا، میں اب یہ ہوں، میں اتنا سمجھدار ہوں، بزنس کرنا جانتا ہوں، تعلیم اتنی حاصل کی ہے، اس وجہ سے اللہ کا اس میں کیا دخل ہے؟ بھئی آپ مولوی ایسے ہی لگ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کہ تمہارے اس وجہ سے دیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں بڑے، اس لیے بڑا اچھا جاب اور بڑا ترقی ہے۔ بھئی دھکے کھا رہے ہیں تمہارے ساتھ، ڈگریاں تمہارے تم سے بڑی بڑی اٹھائے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، غریب فاقہ کشی ہو رہی ہے۔ بزنس مین تم کیا ہو، بڑے بڑے اللہ تم سے بیٹھے ہیں، تو تمہیں سرخاب کے پر کون سے لگ گئی؟ اللہ ہے جو رزق دے رہا ہے، بڑے بڑے بے وقوفوں کو دیتا ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار عقل مند جو ہیں کچھ بھی نہیں۔ لیکن انسان سمجھتا ہے ہر بے وقوف ترین جو ہے نا، کچھ چند پیسے آ جائیں نا۔ ہمارے ایک پنجابی میں وہ ایک مقولہ ہے، جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے جی۔ تو جب پیسہ آ جاتا ہے نا تو آدمی بے وقوف ہی سمجھ، بہت دوسرے بھی آ کہتے ہیں آپ سے بڑا تو عقل مند ہے ہی کوئی نہیں۔ تو کیا بات ہے جی، کیسی پلاننگ ہے کہ دیکھیں نا دن رات ترقی ہو رہی۔ تو یہ ترقی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دے رہا ہے یہ۔ لیکن فرمایا کہ اکثر جانتے نہیں ہیں، اور یہ باتیں ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی کی، اسی طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی، اور جو
کرتوت وہ کرتے تھے، کارنامے میں ان کے کسی کام نہ آئے جب اللہ کی پکڑ کا وقت آیا، اور پھر ان کے برے اعمال کے برے نتائج انہوں نے آ گھیرا۔ اور ان میں سے آج جو باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا، ان کی کمائیوں کے برے نتائج بھی انہیں آ گھیریں گے، اور یہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ کیا یہ حقیقت معلوم نہیں ہے؟ یہ حقیقت کسی کو معلوم ہو تو پھر وہ تکبر نہیں کرے گا رزق پا کر، اور پھر وہ مایوس نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے اگر رزق کم ہے۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ قانون بتا رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اگلی آیت بہت عظیم آیت ہے قرآن کی، اس کو غور سے سنیں، بہت عظیم آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں، میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پلٹو اپنے رب کی طرف اور جھکا دو اپنے آپ کو اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آئے اچانک اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور پھر کوئی نفس یہ کہے کہ ہائے میری بدبختی، ہائے حسرت میں اس چیز میں کہ جو میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقی لوگوں میں ہوتا، یا یہ کہے جب عذاب دیکھے کہ اگر مجھے ایک دفعہ واپس لوٹایا جائے تو میں بہترین عمل کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا، تو اس وقت پھر کہا جائے گا کیوں نہیں آج یہ دعوے کر رہے ہو، تو پہلے کہاں تھے؟ کیوں تمہارے پاس میری آیات آئیں، تم نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا، اور تم کافروں میں سے تھے، انکار کرنے والوں میں سے تھے، اور قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا ایسے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ ان کی کامیابی کے اسباب کی وجہ سے انہیں نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ انہیں کہیں کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، حالانکہ آپ تمہاری طرف وحی کر دی گئی ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ یعنی رسول گزرے ان کی طرف بھی، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو خبردار کیا، ہر رسول کو، کہ اگر شرک ذرا بھی ہوا سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کسی کی ذرا برابر بندگی ہوگی سارے اعمال ضائع، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں، اور انہیں اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، اور یعنی قیامت کا منظر پیش کیا۔ تصور کرو اللہ کی عظمت کا، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان لپٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا کہ پوری کائنات یہ آسمان سارے لپٹے ہوئے اس کی مٹھی میں ہے، اور ایک مٹھی میں زمین ہے، یہ ہے بڑی پوری کائنات۔ اس ہستی کی عظمت کا انہیں پتہ نہیں، اس کی قدر ہی نہیں کی، اور اس کے ساتھ شریک کن کو ٹھہرا رہے ہیں؟ کو گھوڑے شاہ اور گھامے شاہ اور فلان شاہ اور تماشے، اور کیا بنائے ہو اس کو اللہ کے ساتھ لے جا کے شریک ٹھہرا رہے ہو، جن کی تمہیں کوئی حیثیت کا پتہ نہیں، کہ کوئی رتی برابر جن کے پاس کوئی اختیار طاقت نہیں، اس ہستی کے برابر انہیں لا رہے ہو۔ اور پھر قیامت کا نقشہ پیش کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان و زمین میں ہوں گے وہ سارے کے سارے گر پڑیں گے، مر جائیں گے، الا یہ کہ اللہ جن کو زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک دیکھتے ہی سب اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے، کہ لمحے میں سب زندہ ہو کر دیکھنے شروع کر دیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی ریکارڈ، کتاب اعمال کی ساری کتاب رکھ دی جائے گی، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی پہ کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اب حساب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کدھر کدھر جانا ہے۔ تو اب منظر پیش کیا کہ جنت والے جنت میں کس شان سے جائیں گے، اور جہنم والوں کو کس طرح ذلت کے ساتھ
دھتکارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا گروہوں کی شکل میں. یہاں زمر کا لفظ ہے، گروہ در گروہ لے جایا جا رہا ہے، ایک گروہ جا رہا ہے دوسرا گروہ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور جہنم کے دروغے انہیں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہ آئے کہ جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے اور تمہیں اس دن کی تمہاری اس ملاقات سے خبردار کرتے؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل آئے. لیکن کافروں پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہ گیا. تو پھر انہیں کہا جائے گا اچھا اگر یہ بات ہے کہ رسول آئے اور انہوں نے دعوت پہنچائی تو پھر آج جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے. تو انتہائی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. لیکن آخری درجے میں بھی حجت پوری کی جائے گی. کوئی بے گناہ تو نہیں جہنم میں جا رہا، وہ ایسا تو نہیں جس تک دعوت نہیں پہنچی. تو آخری لمحے حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے سارا، پھر بھی آخر میں گویا کہ تحقیق کی جا رہی ہے. جیل میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھتے جا رہے صحیح فیصلہ ہو گیا، عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا، پھر بھی داخل ہوتے ہوئے پوچھا جائے گا بھائی اللہ کے رسول آئے تمہارے پاس، پیغام پہنچایا انہوں نے، بتایا تھا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جنت مرنے کے بعد اٹھنا ہے سارا، اس میں مسئلہ تو نہیں؟ بالکل آئے، بتایا تھا انہوں نے، لیکن پھر مت ماری گئی جی، ہماری مت ماری گئی. تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا ہم پہ. فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو جاؤ، پھر حجت پوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بے گناہ نہیں جا رہا. اور جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزاری انہیں وفد کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، انتہائی اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ. اللہ کے فرشتے آگے پیچھے ہو کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جنت میں کے پاس تو پہلے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے فرشتے انہیں سلام کہیں گے اور انہیں کہیں گے خوب رہے تم، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، خوب عمل کیے تم، بہترین عمل کیے تم نے دنیا میں، آج ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ. اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، سچا کیا، اور اس نے سرزمین جنت کا ہمیں وارث بنایا. ہم یہاں جس جگہ چاہیں اپنی جگہ بنائیں، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے گرد گرد صفیں باندھے کھڑے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ شکر ہے اللہ رب العالمین کا. سارا جب فیصلہ ہو جائے گا فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد حمد کے ساتھ، اور اعلان ہو جائے گا کہ آج الحمدللہ، کس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہی ہم دنیا میں سب سے بڑی ایک چیز جو مومن کو سکھائی گئی، ہر چیز کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین. شکر کا حقدار کون ہے؟ اللہ، جو تمام جہانوں کا رب اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا اور پیدا کرنے والا اور بادشاہ اور نظام چلانے والا، سب کچھ دینے والا. تو آج پوری کائنات گویا کہ وہاں کہہ رہے ہیں نا، قیلا یعنی پوری کائنات آواز دے رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ غافر ہے اور اس کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے. دو نام ہیں اس کے. غافر اس لحاظ سے کہ اس میں غافر کا لفظ آیا غافر الذنب یعنی اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, اور مومن کے اس میں آل فرعون کے ایک مومن شخص کا ذکر آیا. تو دو نام ہیں اس کے. بعض مصاحف میں آپ دیکھیں گے غافر ہے, بعض میں مومن ہے. یہ مکی صورت ہے اور اس کا بھی مرکزی موضوع توحید, رسالت اور آخرت ہے. حامیم حروف مقطعات. اس کتاب کا نزول انتہائی اہتمام کے ساتھ ہوا ہے اللہ عزیز و علیم کی طرف سے, یعنی وہ اللہ جو زبردست ہے اور علیم ہے. پیچھے گزرا کہ حکیم علیم, یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو اس طرح کو عام چیز نہ سمجھو, کہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور علیم ہے, حکیم ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا, سخت سزا دینے والا, بڑی مقدرت والا, قدرت والا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیات میں جو لوگ بحثیں کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. تو ان شہروں میں ان کی چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ مبتلا کرے, یعنی ان کا بھاگ دوڑ کرنا اسلام کے خلاف سازشیں, تو اس سے آپ کسی مغالطے میں نہ پڑیں. یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور ان سے پہلے بہت سارے گروہ جھٹلا چکے ہیں, اور ہر امت نے اپنے رسول پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور انہیں باطل کے ہتھیاروں سے بحث کی کہ تاکہ حق کو نیچا دکھائیں. تو میں نے انہیں پکڑ لیا, تو پھر کیسا تھا میرا پکڑنا, یا کیسی تھی میری سزا. اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں, اور وہ لوگ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ, اور وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں, یعنی دعا کر رہے ہیں مغفرت کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, تو ان لوگوں کو بخش دے کہ جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی, اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. اے پروردگار انہیں ابد کے باغوں میں داخل کر دے ان کو جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کی اولادوں اور ان کی بیویوں اور ان کے باپ اور ان کی اولادوں اور ان کی بیویوں میں سے بھی جو اس کے اہل ہوں ان کو بھی داخل کر, بے شک تو زبردست اور حکیم ہے. انہیں ان کے اعمال کی برائیوں کے
نتائج سے بچا، اور جو برائیوں کے اعمال کی برائیوں کے نتائج سے اس روز بچ گیا اس پہ تو نے رحم کیا، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں بتایا۔ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتوں سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور جی ہم تو ان کے لیے دیکھیں نا وہ کرتے ہیں نظریں نیازیں ختم، جیسے آج لوگ ختم دلا رہے ہیں، فلاں کا ختم فلاں کا، یہ ختم کیوں دلایا جاتا ہے؟ نفسیات کیا ہے ختم، فلسفہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جی اللہ کے مقرب بندے ہیں سارے، اور ہم نے ان کے اتنے ختم دلوائے ہوئے ہیں، تو ان کے ریکارڈ میں آیا کہ فلاں نے میرے جی 100 ختم دلوائے، فلاں نے 200 دلوائے، تو کام ہوگا تو کریں گے، مسئلہ ہی نہیں کوئی۔ جیسے آپ دیکھیں نا بس وزیر بن جاتا ہے تو ہر شہر میں بینر لگ رہے ہیں خوش آمدید، ہم فلاں کو وزیر بننے کی مبارکباد دیتے ہیں، اخباروں میں لاکھوں کے اشتہار آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیوں اشتہار دے رہے ہیں؟ وزیر بنایا جی، وہ اس کو پتہ فلاں نے میرے وزیر بننے پہ اشتہار دیے، بینر لگائے، تو اب اس سے کام لیں گے، وہ ٹھیکے ویکے لیں گے، کھائیں پیئیں گے، موجیں کریں گے۔ تو اسی طرح یہ ختم اس فلسفے کے تحت ہوتے ہیں کہ فلاں کے نام ختم۔ تو مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتوں سے ہمارے بڑا تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے حق میں ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عام فرشتے کیا، جو بڑے اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے، جو ان کے ارد گرد سارے فرشتے جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو وہ تو کن کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں؟ ایمان لانے والوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دوسروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اس روز انہیں پکار کے کہا جائے گا کہ آج اللہ کا غصہ تم پہ، آج تمہیں جو اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، تو اللہ کا غصہ اس وقت تم پہ اس سے زیادہ ہوتا تھا کہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم کفر کرتے تھے۔ فرمایا کہ آج تمہیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم ایمان کیوں نہیں لائے اور یہ کیا، اور اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے، تو فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ غصہ تم پہ آتا تھا اس وقت جب تمہیں بلایا جاتا ایمان کی طرف اور تم کفر کرتے تھے۔ پھر وہ کہیں گے کیا پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، یعنی ایک دفعہ پہلے ہم مردہ تھے، اب دوبارہ موت آئی، پھر اب اٹھایا تو نے 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو ذالکم بانہ اذا دعوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آج جو تمہارا عشر ہوا ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ جب اکیلے اللہ کو بلایا جاتا، پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے، شرک کیا جاتا تو تم ایمان لے آتے، یعنی تم ایسا ایمان لانا چاہتے تھے جس میں شرک شامل ہو۔ تو آج اللہ علی و کبیر کا فیصلہ نافذ ہوگا، اور فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہی تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس میں اور نئی سبق حاصل کرتے ہیں مگر وہی لوگ کہ جو رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ پس اللہ کو پکار اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک، وہ اپنے حکم سے روح القاء کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، تاکہ وہ آہ و فغاں کے دن سے خبردار کر دے، یعنی وہ دن جس دن عذاب آئے گا اور ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے، اس دن سے وہ خبردار کر دے۔ روح القاء کرتے یعنی وہی بھیجتا ہے وہ۔ اس روز وہ بے نقاب ہوں گے، کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہوگی۔ اس روز کہا جائے گا کہ آج کس کی ہے بادشاہی، تو آواز آئے گی کہ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا اور سب پہ غالب ہے۔ آج ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں اس دن کے عذاب سے خبردار کر دیں جو قریب آنے والا ہے، کہ جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی گہرا دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ سخت تھے، اور زمین کو بھی ان سے زیادہ انہوں نے آباد کیا، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، تو پھر کوئی انہیں اللہ کے مقابلے میں بچانے والا نہیں تھا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے کفر کیا، اور پھر اللہ نے انہیں پکڑا، اور اللہ زبردست اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک واضح سند کے ساتھ بھیجا، یعنی لاٹھی، بڑا معجزہ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر اور جھوٹا ہے، اور جب وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اس کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور شیطان کی
اور کافروں کی یہ چال جو ہے یہ ضائع گئی، یہ کامیاب نہیں ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں اس کا نکلا۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا سرزمین مصر میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی پناہ لی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے کہ جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک مرحلہ آیا کہ جب فرعون نے سوچا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، سوچا، لیکن اللہ کے رسول پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یا دھمکی دی اس نے کہ چھوڑو، جیسے کسی نے پکڑ، چھوڑو میں کرتا ہوں یہ کہ میں، اور یہ سیاسی چال تھی نا کہ قتل کیوں کرنا جی، تمہارے دین کو بدلنا چاہتا ہے، فساد پھیلا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جو مفسدین ہوتے ہیں نا، مفسدین، مجرمین، تو اللہ کے رسولوں پہ الزام لگایا کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ عمل کر رہے ہیں اور بڑا اعلیٰ نظام ہے اور اصلاح ہو رہی ہے اور عدل و انصاف ہے، وہ رسول جو ہے ان پہ الزام لگانے یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ پہ الزام لگا رہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا دین نہ بدل دے یا زمین میں یعنی مصر میں فساد نہ پھیلا دے، تو اس لیے چھوڑو کہ میں اسے قتل کروں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو اپنے رب کی پناہ لے لی ہے، ہر اس متکبر سے پناہ مانگ لیا ہے کہ جو یوم الحساب پہ ایمان، یعنی متکبر اور یوم الحساب پہ ایمان نہ رکھتا ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو میں نے اپنے رب کی پناہ لے لی ایسے ہر متکبر سے، اور مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا۔ تو آدمی جب اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دے تو کوئی بڑے سے بڑا ظالم اور متکبر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آگے پھر اس مومن کا ذکر ہے کہ جو آل فرعون میں سے تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، پھر اس نے آ کے مداخلت کی اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ انشاءاللہ آیتیں کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔